یوں لگتا ہے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس بات سے بے نیاز ہو چکی ہیں کہ اس ملک میں اقدار و روایات، اخلاق و تہذیب اور شرافت و نجابت کو روندنے والی کسی بھی طرح کی قانون سازی ہوتی رہے وہ اس کا حصہ بھی بنے گی اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایسی ہی ایک وسیع البنیاد قومی مصالحت کا نظارہ 21 جون 2021 کو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں دیکھنے کو ملا، جب ان تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے اختلافات بھلا کر بجٹ کی گالیوں بھری گہما گہمی میں بھی گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل آنن فانن منظور کر لیا۔ اس مشترکہ قانون سازی کے دوران نہ کسی کو این آر او کے تانے یاد آئے، نہ عمران نیازی کو پکار کر گالیاں دینے کی نوبت آئی، اور نہ ہی اس قانون میں سندھ کی اجرک اور ٹوپی کی توہین نظر آئی۔ ایسے قوانین صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی عمارت یعنی خاندان کی بنیادوں کو ہلانے اور آخر کار اسے مسمار کرنے کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے خاندانی نظام کی مضبوط عمارت کو گرانے والے اس جمہوری کدال کو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے مشترکہ طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور خاندان کی عمارت ڈھانے کے لیے ووٹ دیے جا رہے تھے۔ چاروں صوبوں کے اس نمائندہ ایوان میں صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی آواز گونجتی رہی، لیکن اس شخص کے نوحے، مرثیے اور ماتم کے باوجود سینٹ میں جمہوری ووٹنگ کی کربلا برپا کرتی گئی۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ خاندانی نظام کی تباہی اور اسلامی اقدار کے منافی جس بل کو منظور کیا گیا ہے، اسے جس کمیٹی نے ترتیب و تدوین بخشی، اس کا سربراہ ولید اقبال تھا، جو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہے۔ وہ اقبال جس کی اشک سحرگاہی اس تباہی پر ماتم کرتے گزری ہے۔ گھریلو تشدد کے اس بل میں گھریلو تشدد کی جو تعریف اس کے آرٹیکل 3 میں ہے، وہ اس قانون کے خفیہ مقاصد کی وضاحت کے لیے از خود ہی کافی ہے۔ چونکہ یہ بل سینٹ میں انگریزی میں پیش کیا گیا تھا اور دانستہ طور پر اس کا اردو ترجمہ بھی فراہم نہیں کیا گیا، اس لیے پہلے انگریزی الفاظ کی بنت میں چھپی ہوئی تلواروں کو محسوس کریں اور ساتھ ہی اردو ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ اس قانون کے نفاذ کے بعد آئندہ آنے والے دنوں کا نقشہ کھل کر سامنے آ جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس شیل مین آل ایکٹس آف فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، سیکشول and economic abuse committed by a respondent against women, children, vulnerable persons, or any other person with the respondent is or has been in a domestic relationship that causes fear, physical, or psychological harm to the aggrieved person۔ گھریلو تشدد میں ایسے تمام افعال شامل ہوں گے جو کسی گھر میں عورت، بچے یا نقصان پہنچائے جانے کے قابل شخص پر جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، جنسی یا معاشی بدسلوکی کا باعث بن رہے ہوں۔ ایسا شخص گھر میں مقیم کسی بھی رشتہ دار کو خوف کا شکار کرتا ہو، جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہو یا نفسیاتی طور پر پریشان کرتا ہو۔ اس قانون کے تحت چونکہ صرف جسمانی تشدد کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت واضح ہوتا ہے اور نظر آتا ہے اور اس کی میڈیکل رپورٹ بنائی جا سکتی ہے، اس لیے تفصیل درج نہیں کی گئی، مگر جذباتی تشدد کی وضاحت چونکہ ضروری تھی، اس لیے وضاحت کے طور پر آرٹیکل کے 20 سیکشن میں 9 طرح کی جذباتی اور نفسیاتی تشدد کی فہرست دی گئی ہے۔ ان میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں جس کی حسب ضرورت تشریح بھی کی جا رہی ہے تاکہ قانون کے پیچھے چھپی خباثت واضح ہو سکے۔ کسی شخص کے ذہن میں جنون کی حد تک کسی دوسرے شخص پر اختیار کا مسلسل اظہار یا کسی خاندانی ممبر سے اس قدر حسد وغیرہ جس سے اس فرد کی آزادی، ذاتی خلوت یا اس کی سلامتی خطرے میں آ جائے۔ اس یک کے تحت اگر کوئی باپ اپنی اولاد سے شدت کی محبت کرتے ہوئے اسے غلط کام کرنے سے ٹوکتا ہے اور وہ اولاد اسے اپنی زندگی میں دخل اندازی محسوس کرتی ہے، تو پھر وہ بیٹا یا بیٹی اپنے والد کے بتائے ہوئے اخلاقی، مذہبی یا معاشرتی بندنوں کے خلاف باپ پر مقدمہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی فرد گھر میں کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، یعنی اگر باپ یا ماں، بھائی یا بہن کسی کو جگت بھی مارتے تو مقدمہ ہو سکے گا۔ کوئی شخص اپنی بیوی یا گھر کے کسی دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، یعنی اگر آپ اولاد کو ڈرانے کے لیے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے۔ کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا دوسری شادی کر لوں گا اور بیوی پر بانجھ پن یا پاگل پن کے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، یعنی طلاق اور دوسری شادی تو دور کی بات ہے، ایسے دھمکی آمیز الفاظ بھی منہ سے نکالنا جرم ہے۔ کوئی شخص مرضی سے یا بے خبری سے گھر کے افراد سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ ان 9 شکوں میں سب سے خوفناک شک سٹاکنگ ہے، جس کے اردو اور انگریزی لغت میں بے شمار معنی ہیں،
یعنی اکڑ کر چلنا، تعاقب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی باپ کو آپ صرف اس بات پر بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کے بارے میں اتنی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہیں غلط ہاتھوں میں آ کر نشہ وغیرہ کی عادی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اس قانون کے تحت گھر کا کوئی بھی ناراض شخص عدالت میں درخواست دے سکے گا اور عدالت اس سے پہلا سوال یہ کرے گی کہ تم اس باپ، ماں، خاوند یا بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ نہ کر دے تو عدالت ملزم کو حکم دے گی کہ وہ اسے علیحدہ گھر لے کر دے، یا اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو پھر عدالت اسے کسی دارالامان وغیرہ بھیج دے گی۔ عدالت کو اگر اس درخواست کے آغاز میں ہی یہ اندازہ ہو جائے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درست بنتا ہے تو وہ ایک عارضی حکم جاری کرے گی، جس کے تحت ملزم سے کہا جائے گا کہ وہ درخواست گزار سے براہ راست یا فون اور موبائل پر بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ملزم کو درخواست گزار سے دور رکھنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک پٹا پہنا دیا جائے گا جس میں ایک GPS ٹریکر لگا ہوگا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ملزم کہیں عدالت کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ عدالت اپنے احکامات کی نگرانی کے لیے علاقے کے تھانے کے SHO کی ذمہ داری لگائے گی۔ یہ قانون سینٹ نے 21 جون 2021 کو منظور کر لیا ہے اور اس کی منظوری میں جس سیاسی اتحاد کا مظاہرہ ہوا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اس کی منظوری یقیناً ہو جائے گی۔ اس بل کی پیشکار شیریں مزاری نے قانون پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسے اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری میں بنا رہے ہیں۔ عالمی اداروں کا نام سن کر ٹانگیں تو کانپنا تھی ہمارے جمہوری رہنماؤں کی۔ کسی بھی معاشرے میں جب حکومتیں ایسے قانون نافذ کرتی ہیں جن کا عوام کی اخلاقیات اور معاشرتی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تو پھر تاریخ میں اس کے دو رد عمل نظر آتے ہیں۔ عوام میں سے بزدل لوگ اس طرح کے قوانین سے بچنے کے لیے بے شمار طریقے اختیار کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن عوام کی اکثریت کے علاوہ لا تعداد ناراض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے اخلاقی زوال پر شدید برہم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار لٹ مار گروہ ضرور پیدا ہوتے ہیں جو قوت بازو سے ایسے قوانین کا راستہ روکتے ہیں۔ پاکستان جیسے مسلمان معاشرے میں ایسے قانون کے نفاذ سے دوہرا مقصد حل کیا جا رہا ہے۔ لوگ راضی ہو گئے تو خاندان کی تباہی کا راستہ نکل آئے گا، لیکن اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ کہنے کا بہانہ مل جائے گا کہ مسلمان تو ہیں ہی شدت پسند۔